نبوت اور رسالت سے اب اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا، لیکن وہ جو ربط ہے اس کے بعد یا بنی اقیم الصلاۃ، وہی یہاں پر ہے ترتیب ایاک نعبد۔ پہلا جملہ مکمل ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اور اس ایاک نعبد کا تعلق اس حکمت کے اعتبار سے الحمدللہ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے احسانات کا کیا بتائیں سوائے اس کے کہ ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد چونکہ اس میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے اور اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے، عربی زبان میں یہ دونوں زمانے جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، تو ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ وہ درمیانی حصہ ہے، وہ ترازو والی جو شکل پچھلی مرتبہ جو آپ کو ہم نے تقسیم بھی کی اور یہاں بھی آپ نے دیکھی تھی ریفلیکٹر پر، وہ ڈنڈی جو ہے ترازو جس کے درمیان وہ مٹھ ہے، واو، اور یہ دو جملے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنی، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنے گی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن یہ درمیان کی ڈنڈی جو ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ تھے ھذا ما بینی وبین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس میں ایک میثاق ہوا ہے، قول و قرار ہوا، ایک عہد ہوا ہے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا اگرچہ ذرا جسارت والی بات ہے، مصافحہ ہوا ہے، یہ ہینڈ شیک بندے کا اپنے رب کے ساتھ، مبایعہ بیعت ہوئی ہے، عہد ہوا ہے، معاہدہ، مبایعہ، مصافحہ، یہ سب کیا ہے؟ 2 فریقوں کے مابین، ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں۔ یہ جو عبادت کا تصور ہے اس کو بھی اب ذرا نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں یہ لفظ ایک طویل عرصے تک ہمارا جو دور زوال ہے، اس محلال ہے، تصورات جو محدود ہوتے چلے، اس کے نتیجے میں یہ صرف مراسم عبودیت، موڈز آف ورشپ، میں عرض کر چکا ہوں تعلق کیا ہے، سارا شکر اللہ کا، کل احسان اس کے، ربوبیت حقیقتاً اس کی، اس کا بدلہ ہم کیا دیں؟ اس کے سامنے سر جھکائیں، اظہار عجز کریں، تذلل، عاجزی اختیار کریں، اس کی تکبیر کریں، تحمید کریں، تسبیح کریں، یہ مراسم عبودیت۔ چونکہ جو مشرکانہ جو تصورات دنیا میں رہے ان میں عبادت صرف انہی پر مشتمل تھی، اطاعت کا پہلو اس میں موجود نہیں رہا۔ سورج کی اطاعت کیا کریں گے آپ؟ سورج آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا، چاند دیوی ہے پوج لیجیے اس کو، کوئی اظہار عجز کر لیجیے، کوئی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیجیے، کوئی اور رسم جو ہے بنا لیجیے، اس نے کوئی آپ کو کوڈ نہیں دیا، کوئی قانون نہیں دیا، کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ اس کی بندگی کریں۔ گویا کہ یہ 2 الفاظ جو ہے پرستش اور بندگی، پرستش میں یہی ہے کسی کے سامنے اظہار عاجزی، کسی کی عظمت کا اعتراف، کسی کی مدح و ثنا، کسی کی حمد، کسی کے لیے تعریف کے دھن گائے جائیں، شکر کے ترانے الاپے جائیں، یہ ہے پرستش۔ اور بندگی عبادت کے لفظ کے اندر یہ دوسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، بندگی، اطاعت۔ مشرکانہ معاملات میں یہ حصہ اس میں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بتوں کو پوج رہے کیا مطلب؟ صرف اس کے سامنے ڈنڈوت کر دیں گے، ان کے سامنے سجدہ کر دیں گے، ان کے سامنے کچھ حلوے ماڑے لا کر رکھ دیں گے، اور کیا کریں گے؟ بتوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا، انہوں نے کوئی ہدایات نہیں، کوئی ان کی عطا کردہ شریعت نہیں ہے، کوئی انہوں نے قانون نہیں دیا، لہذا مشرکانہ تصورات میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش رہ جاتا ہے، بندگی نہیں۔ آج یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا 2nd ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے، خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا، اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا تھا، اور پھر یہ کہ یہ ان کی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے پہنچے جائے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی، جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت نہیں کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا
کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا ہے۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیش کی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ اصابتان من امتی احرمہم اللہ منہ، ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں 2 لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں 2 کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھی، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے، اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی، اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے معلومات۔ یہ احادیث اس میں موجود، لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع، ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مستاق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا، یا پھر یہ ملک ختم ہوگا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے، اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا